گزارش یہ ہے کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایز اے جج اور ایز اے چیف جسٹس جی ان دونوں میں فرق کیوں ہے. یہ ہماری ایک تاریخ رہی ہے پاکستان کی کہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے اچھے انٹیلیجنٹ ججز، ایسے ججز جو کہ قانون کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جو ہی ان کو ایڈمنسٹریٹو پاورز دی گئی، چیف جسٹس اور عام جج فیصلے کرنے کے لحاظ سے بالکل مساوی ہیں. ان کے پاس صرف جو ایک زائد طاقت ہوتی ہے وہ ایڈمنسٹریٹو نیچر کی ہے. ایڈمنسٹریشن کیا ہے کہ جو انہوں نے بینچز کانسٹیٹیوٹ کرنے ہیں، کیونکہ بینچز بنانے سے ایک فیصلہ مختلف ہو سکتا ہے جو کہ ایک دوسرا بینچ بنتا شاید وہ فیصلہ مختلف ہوتا. تو یہ جو ایک طاقت ہے، پلس ایک چیف جسٹس آف پاکستان کے لحاظ سے جو عہدہ ہے اس کی جو ایک طاقت ہے، تو یہ بڑے بڑے انسانوں کو بھی یہ جو طاقت ہے، جو طاقت کا نشہ کہا جاتا ہے، جی یہ بڑے سے بڑے انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. تو مجھے بھی یہی چیز قاضی فائز صاحب میں بھی لگتی ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب جن کو اب کل ہم جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز کہیں گے، تو یہ مجھے ایک تو بنیادی چیز نظر آئی. دوسرا جو آپ نے ابھی ایک سوال کیا بلے کا نشان چھیننے والا، جی دیکھیں اس میں دو طرح سے بات کروں گا. ایک تو اس فیصلے کی جو ٹائمنگ تھی، وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. وہ جو ٹائمنگ تھی، الیکشن بالکل سر پہ تھے، اور اس وقت جب لگتا تھا کہ وہ ایک جماعت جو کہ کافی پاپولر جماعت تھی اور میجورٹی لینا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں لگتا تھا، اس وقت اس کیس کا لگنا یا کسی طریقے سے بھی پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد ادھر فردر اپیل کرنا پی ٹی آئی کا، اس وقت اس کا فیصلہ کرنا اور اس کو ڈسپوز آف کر دینا، ایک تو میرا اس ٹائمنگ پہ اعتراض ہے. دوسرا بلے کا نشان چھیننا. دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ججز کو میلس تو ایٹریبیوٹ نہیں کی جاتی، لیکن اب بیٹھ کے ایک ڈسپیشنیٹ انالیسس کر رہے ہیں. جی وہ جو 2019 میں پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کے خلاف فیض آباد دھرنا کے بعد ان کے خلاف جو ریفرنس سینڈ کیا جسٹس قاضی فائز کے خلاف، اس کا مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ قاضی فائز صاحب کے ذہن میں وہ جو ایک عناد تھی، جو دشمنی ان کے ذہن میں تھی، وہ شاید وہ پنپ رہی تھی. ٹھیک، اسی کی بنا پہ مجھے لگتا ہے کہ بلے کا نشان چھینا گیا. پلس دیکھیں اس سے پہلے بھی جو نون لیگ ہے اس کے ساتھ جو تعلقات ہیں قاضی فائز صاحب کے، وہ بھی سب کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے پرانے کیسز قاضی فائز صاحب نے لمیٹیشن کی بار کو پار کرتے ہوئے ان کے حق میں فیصلے کیے. سو یہ چیزیں اپنی جگہ موجود تھیں. ان چیزوں کے ذہن میں رکھتے ہوئے، قانون اور آئین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ جو فیصلہ کیا گیا بلے کے، دیکھیں بعد میں الٹیمیٹلی یہ جو ریزرو سیٹ کا فیصلہ تھا اس میں بھی یہ بات فل بینچ نے کی، 8 ججز نے بات کی کہ بلے کا نشان یا کوئی بھی نشان چھین لینے کے بعد وہ پارٹی تو پھر بھی ایگزسٹ کرتی ہے، وہ پارٹی تو موجود ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جو پچھلے چیف جسٹس صاحب ہیں جسٹس عمرتا بندیال صاحب، جب انہوں نے وہ 9 اپریل والا فیصلہ، جب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے وہ فیصلہ کیا اور جو عدم اعتماد کی تحریک تھی عمران خان صاحب کے خلاف، اس کو انہوں نے ایک قسم کا بلڈوز کیا. میں ایز اے وکیل جب وہ یہ واقعہ ہو رہا تھا تو میری شاید حمایت پی ٹی آئی کی طرف ہی ہو، لیکن میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ بہت غلط کیا ہے اور یہ غیر آئینی اقدام ہے. اور اسی کی بنا پہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا. اب اتنا بڑا فیصلہ پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی سمجھے کہ اس کے بعد وہ جاتی رہی. اس کے بعد عمرتا بندیال صاحب نے پی ٹی آئی کے حق میں اپیرنٹلی فیصلے کیے، تو یہ کہنا شروع ہو گئے کہ جناب یہ تو جج ہی ہیں جو پی ٹی آئی کی حمایت میں بات کرتے ہیں. اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف بھی کیا. دیکھیں میں ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں. اگر کسی دور میں ایک ہی شخص کے خلاف، ایک ہی جماعت کے خلاف سارے فیصلے آ رہے ہیں یا ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور ایک منصف جو حق کا دائی ہے وہ سارے فیصلے لامالا انہی کے حق میں کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی حمایت کر رہا ہے. اس کا یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انصاف کا دائی ہے اور اسی پارٹی کے خلاف سارا ظلم کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا وہ ان کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے. تو میں اسی انداز سے بھی جسٹس منصور علی شاہ، جن کا میرے خیال میں سینیورٹی کے پرنسپل پہ حق بنتا تھا چیف جسٹس بننا، ان جیسا کمپیٹنٹ جج میرے نہیں خیال پاکستان تاریخ کی میں بات تو نہیں کرتا، لیکن اس وقت کم از کم ان سے زیادہ کمپیٹنٹ جج پاکستان میں موجود نہیں ہے. بالکل ان کے ساتھ بھی یہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے اس وقت کیونکہ ظلم ان کے خلاف ہو رہے ہیں، تو انہوں نے جو فیصلہ لامحالہ قانون کے مطابق کیا وہ ایسے لگا کہ وہ پی ٹی آئی کی حمایت میں. دیکھیے میں اس سے پہلے کہ اس بات کا جواب دوں، جو پچھلے دونوں سوال تھے نا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی کارکردگی کے بارے میں، اور دوسرا جو خط کا آپ نے ریفرنس کیا ہے، میں کارکردگی کے ضمن میں پوچھ رہا ہوں کہ لوور کورٹس کو کس طرح امپاور میں وہ بھی کرتا ہوں. میں متصلاً یہ جو خط جس کا ذکر کر رہے ہیں، میں میاں صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں
کہ ججز کو اپنی جو ان کی انٹرنل گریونسیز ہے اس طرح پبلکلی ان کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب انہوں نے کر دیا ہے تو وہ میں ایک دو لائنیں پڑھنا چاہوں گا تاکہ عوام کو کم از کم پتہ چلے کہ انہوں نے کن الفاظ میں ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب کے بارے میں جسٹس منصور علی شاہ، his tenure will be defined by pettiness, vindictiveness and a lowly approach to administrative matters having no grace or humility. بڑے سخت words ہیں. To stand a reference and celebrate such a tenure would send a message that a Chief Justice can betray his institution, erode its strength, act petty and low, and still be celebrated as an honorable servant of the justice. I'm sorry, I in good conscience cannot stand at a reference for such a Chief Justice. اب یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کو اس حد تک کہہ دینا کہ ایک شخص اس حد تک گر گیا تھا کہ اس نے ادارے کی عزت بھی گرا دی. بڑے سخت الفاظ ہیں جو انہوں نے ان کے بارے میں کہے ہیں. So irrespective of the fact that whether a judge should express these words publicly or not, لیکن جو الفاظ کا انہوں نے اظہار کیا ہے یہ میرے خیال میں کل سے قاضی فائز صاحب کے پاس بہت وقت ہوگا. ان کو چاہیے کہ اس خط کو بار بار پڑھیں، اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں اور سیلف انٹروسپیکشن کریں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا اور کیا کچھ کیا جا سکتا تھا. اب جو سوال تھا کیا کچھ کیا جا سکتا تھا اس کو میں اس سے لنک کروں گا. جسٹس منصور علی شاہ کا ہم کیوں ان کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے؟ اس میں انتظار کر رہے تھے کہ ہم نے ان کا ٹینیور ایز اے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ایک جس طریقے سے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر مینجمنٹ کی وہ تو ایک علیحدہ سوال ہے. جو آپ کی سبارڈینیٹ جوڈیشری تھی اس سے پہلے ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. انہوں نے ان کو نہ صرف ایک عزت کا مرتبہ دیا، ان کی ٹریننگز کرائیں، کیمرے لگائے، ایسیز لگے ان کے آفسز میں، ان کے کورٹ رومز میں، جو کہ پہلے بالکل انتھنکیبل، گاڑیاں دی ان کو. سو ایک کم از کم ان کو معاشرے میں اسٹیٹس دی ہے. وہ حضرت علی کا قول بھی ہے کہ ایک قاضی کے بارے میں انہوں نے غالباً یہ بات کی تھی کہ اس کو اس حد تک انرچ کر دو کہ اس کو ارد گرد کی لالچ نظر نہ آئے تاکہ وہ کھل کے فیصلے اپنے کر سکے. وہ قرآن پاک کی ایک آیت میں سورہ مائدہ میں دیکھ رہا تھا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی بندے کی بھی نفرت آپ کو اس نہج میں نہ لے جائے کہ آپ اس کے خلاف فیصلے کرنا شروع کریں. بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے. نفرت میں بھی ہے، ریوارڈ کے بارے میں بھی قرآن پاک کی آیتیں بڑی اویلیبل ہیں کہ نفرت بھی، ریوارڈ بھی، دوستیاں بھی، رشتہ داریاں بھی، ان سے بالا کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ججوں کا سٹیٹس آپ اپ گریڈ کریں. بالکل ٹھیک. قاضی فائز صاحب کے پاس بھی، قاضی فائز صاحب کے پاس پورے 2 سال کا وقت ملے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن 2 سال، ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، 2 سال میں انہوں نے صرف مجھے لگتا ہے کہ اپنی جو انات تھی، جو دشمنی تھی ایک خاص پارٹی کے خلاف یا محبت تھی ایک خاص پارٹی کے لیے، اسی سے وہ نکل نہیں سکے. بالکل. اسی کا نتیجہ بھی ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں. دیکھیے پہلے تو کامنٹ کرنا چاہوں گا، آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے. میرے خیال میں مشورہ ہمیں فارورڈ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے فیصلے جو ہے نا کسی باہر کے ملک سے کرا لیا کریں. یہ ساری جو ہمیں کشمکش میں جو یہ کشاکش کا جو ایک عالم ہے، اس ساری اور اس چیز سے ہم باہر نکل جائیں گے. بہرحال جوک سے پارٹ، میں سر ایک بنیادی چیز بات کرنا چاہوں گا. 3 جماعتیں تھیں جو بڑی بڑھ چڑھ کے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں. ان میں سے ایک اسلامی جماعت جو کہ پہلے انکار کرتی رہی اور آخر میں آ کے وہ بھی جمپڈ آن دا بینڈ ویگن. اسلام کی میں بات کرتا ہوں تو اسلام کا میں نے بھی حوالہ دیا. اسلام ایک آزاد عدلیہ کے لیے کیا بات کرتا ہے، یہ مجھے بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اسلام کے تناظر میں یا اسلام کے حکم کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جو عدلیہ ہے وہ اس کو بناتا ہے یا نہیں؟ دوسری جماعت تھی وہ کہتی ہے ووٹ کو عزت دو. ٹھیک ہے، تو کیا جس طریقے سے سینیٹرز اور نیشنل اسمبلی اور ان کی فیملیز کو اٹھا کے یہ ووٹس کرائے گئے، کیا یہ ووٹ کو عزت تھی یا کسی اور چیز کو عزت دی جا رہی ہے؟ تیسری جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. اب یہ انتقام تو مجھے لگتا ہے کہ عام عوام سے لیا گیا. دیکھیں اگر وہ ہمیں چرچل کی وہ بات بھی یاد ہے دوسری جنگ عظیم کے موقع پہ، ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کسی سے پوچھا کہ کیا ہمارے ملک میں ظلم کا نظام ہے یا غیر انصافی ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ظلم تو چل رہا ہے لیکن غیر انصافی ہمارے ملک میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اب یہ جو برٹن ہے یہ جنگ کبھی بھی نہیں ہار سکتا. تو کس حد تک اہم ہے جو ایک قاضی کا رول ہوتا ہے. قاضی فائزہ صاحب کے رول کی بات نہیں کر رہا، ایک قاضی یا جج کے رول کی میں بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے پرائیویٹ انڈیویجولز کے آپس میں فیصلے، حکومتوں کے آپس کے فیصلے، انصاف اگر نہیں ہوگا تو کوئی نظام ہل بھی نہیں سکتا، چلنا تو دور کی بات ہے. میں بڑی بنیادی بات کر رہا ہوں، میں کیونکہ ہم چاروں جو سکھ بیٹھے ہوئے قانون اور آئین کے طالب علم ہیں.
میں اس کی نٹی گریٹیز میں بھی اگر آپ کہیں گے تو وہ بھی ہم چلے جائیں گے. 3 بنیادی پوائنٹس ہیں, میں کوئکلی وہ بھی ذکر کر دوں گا. بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کا راولپنڈی بار ایسوسیشن کا جو فیصلہ تھا جس میں 21ویں امینڈمنٹ کو آرمی کورٹس کو چیلنج کیا گیا, 2014 کا فیصلہ ہے. اس سے پہلے آپ چلے جائیں محمود اچکزئی, وکلا محاذ, پاکستان لائر فورم, ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ آپ کا ایک بیسک سٹرکچر ریکگنائز کرتا ہے ایک آئین کے اندر. اور وہ اس کا بیسک سٹرکچر کا بنیادی جو ایک ہے فنڈامنٹل رائٹ ہوتے ہیں, سورینٹی بلانگس ٹو اللہ, اور ایک بنیادی اہم رکن ہے اس کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. سو اس کی بنیاد پہ آئین کی کسی بھی پروویژن کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا فیکٹ کہ آرٹیکل 239 کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی پروویژن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ ہماری ایک پریسیڈنس, جوڈیشل پریسیڈنس اویلیبل ہے. سو اگر آپ کی, اس لیے جو میں انڈورس کروں گا ہمارے بھائیوں نے جو بات کی ہے کہ فل بینچ بنائیں, ٹھیک, جو یہ کم از کم بیسک سٹرکچر کی ٹچ سٹون پہ اس چیز کا فیصلہ کریں کہ یہ جو 3 بنیادی چیزیں ہیں کوئکلی کیا یہ بیسک سٹرکچر کے مطابق ہیں کہ نہیں. ایک چیف جسٹس کا چوز کرنا آن ا سبجیکٹو کرائٹیریا, کچھ پوائنٹس لکھ دیں کہ ہم کمپیرزن کریں گے تینوں ججوں کا, ان کی ججمنٹس اتنی زیادہ ہوں, اتنی بہتر ججمنٹس ہوں, ان کا کنڈکٹ ایسا ہو, there has to be an objective criteria. اس کی بنیاد پہ فیصلہ کر لیں, that is fine. لیکن یہ تو آپ اسی طرح چوز کر رہے ہیں جس طرح آرمی چیف کو چوز کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک سوری میں ایک بات کمپلیٹ کر دوں گا. دوسری بات, جو کانسٹیٹیوشنل بینچز کی جو کمپوزیشن ہے وہ بھی ایسی کمیٹی نے کرنی ہے جس میں حکومت ڈومیننٹ ہے. اور تیسری اور اہم بات ہے کہ آپ نے ہائی کورٹ کے ججز کی ایویلیوشن کرنی ہے ہر سال. بالکل ٹھیک, وہ بھی جوڈیشل کمیشن نے کرنی ہے جس میں ججز منارٹی میں. بالکل یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو میرے خیال میں آزاد عدلیہ کے منافی ہیں. بالکل سر, بات یہ ہے, میں تو سمجھتا ہوں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جوڈیشری کے اپنے ہی ایکٹس کا ایک ریٹیلیشن. اچھا, اور یہ بہت عرصے سے یہ ایک لاوا پک رہا تھا, اور یہ ایک ایشو گورنمنٹ کو, دیکھیں گورنمنٹس کو بھی چلنے دینا چاہیے. گورنمنٹ نے بھی کچھ ایسے ایکٹس کرنے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ چلانے کے لیے ٹھیک ہے, ووٹ لے کے آئے, لوگوں کا مینڈیٹ ہے, بالکل صحیح ہے, مینڈیٹ ہے. لیکن آپ ان کا مینڈیٹ ہی نہ بلائیں, آپ ان کو کورٹس میں بلا کے ان کو ماں بہن کریں. آپ 2 منٹ کے اندر ایک جو الیکٹڈ پرائم منسٹر اس کو فارغ کر دیں صرف 1 منٹ کی سزا دے کے. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت عرصے سے ہو رہی تھیں, اور یہ پارلیمان جو تھے وہ بھی اس کو دیکھ رہے تھے. اب پرابلم یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ والی جو انڈلج کی ہے نا کہ ہر سال ان کی پروگریس رپورٹ لی جائے گی, یہ اچھا ہے. میں اس کے حق میں, ہم نے یہاں پر 15 سال سپیریئر جوڈیشری میں ایسے ججز کو بھی بھگتا ہے جو 15 سال یہاں پر ہائی کورٹ کے جج رہ کے گئے ہیں, 15 سال میں انہوں نے ایک ڈیسیجن نہیں لیا. اچھا ٹھیک. اب ان کا بینگ ایز اے جج آف اے سپیریئر کورٹ مقرر ہونا ہمارے لیے کیا سزا ہے کہ اب ہم صرف اسی بات کا انتظار کرتے رہیں کہ یہ ریٹائرڈ کب ہوں گے. جی ٹھیک. وہ ان کے اگر کوئی ججمنٹ تھی تو شاید ان کے اڈہاک پیریڈ میں ابھی بھی کئی ججز کا آپ انتظار کر رہے ہیں. بہت سارے ججز ایسے ہیں کہ جن کے لیے آپ یقین جانیں, میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر وکلا اور سائلین جھولیاں اٹھا کے بدوائیں دیتے ہیں. ان کو یہ بات کو سمجھ نہیں آتی. جانا ہے کورٹ میں ذرا تھوڑا, بالکل جانا ہے سر, ہم جنرل ڈسکشن کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ یہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے اگر ان کو رتبہ دیا ہے, ان کو عہدہ دیا ہے, تو پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے دیا ہے. جو پبلک باہر بیٹھی ہے, دیکھیں میں چیختا ہوں اس بات پہ کہ آپ لا لیتے ہیں, آپ سارا دن کورٹس کے باہر سائلین اور کورٹ کے اندر لائرز بیٹھے ہوتے ہیں. 2:30 بجے آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی لیفٹ اوور. جی آپ صبح ہی کیوں اناؤنس نہیں کر دیتے کہ آج اتنے کیس سنے جائیں گے, باقی سنے جائیں گے, وہ لوگ بیٹھ جائیں, باقی سب اپنا کام کریں. لیکن میاں انمان آپ ایڈ کر لیجئے کوئی بات. میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل میاں صاحب نے ذکر صرف 1 منٹ ہے میرے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ ججز کی ایویلیوشن نہیں ہونی چاہیے, جو ٹاپ ججز نہیں. میرا صرف مقصد ہے کہ وہ جو کمیٹی بنائے گی اس کی کمپوزیشن ایک فیئر ہونی چاہیے. بالکل اس میں گورنمنٹ آپ کا پوائنٹ نظر آتی ہے. ایک بات صاحب میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ یہ جہاں پہ سیپریشن آف پاور کی آپ نے کہا نا پارلیمنٹیرینز کا یہ رائٹ ہے, وہ ریپرزنٹیٹیوز ہیں, وہ پارلیمنٹ سپیریئر نہیں ہے. اس میں آئین کی وہ کریشن ہے, آئین سپیریئر ہے. آئین میں جو انہوں نے کرائٹیریا دیا ہوا ہے کہ یہ 3 پلرز ہیں, یہ اپنے اپنے ایمبٹ میں رہیں گے, اپنے اپنے مدار میں رہیں گے, تو اس کے اندر رہ کے آپ نے امینڈمنٹس کرنی ہیں. بالکل ٹھیک. اس سے بیونڈ اگر آپ جوڈیشری کے اندر اپنے بندے کو لانے کی کوشش کریں گے تو پھر اسپیکر کی, پھر یوں کہہ لیں اسپیکر کی جو الیکشن ہے اس میں بھی آپ جوڈیشری کو ایڈ کر لیں, کسی ایگزیکٹو کو ایڈ کر لیں. اوپر ناظرین ہمیں ایک تفصیلی گفتگو چاہیے جہاں پہ ایک سے زیادہ لائر ہوں, وہاں پہ ڈسکشن سلسلہ, وہاں پہ جو ہے وہ آرگومنٹ کا سلسلہ جاری رہتا ہے, اور یہ نہ ختم ہونے والا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ لائرز کی غالباً ٹریننگ ہی ایسی ہے. ناظرین ملک آگے بڑھتا رہے,
ترامیم ہوتی رہیں ملک کی اصلاح کے لیے. ایک یہ ایوولوشن کا پروسیس ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, اور ایک دن ہم بالکل ایک پرفیکشن کی طرف جائیں گے اور معاملات بہتر ہوں گے. اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام قانون کیا کہتا ہے.